بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو اتنی عقل دی کہ جس کی بنیاد پر انسان روز بروز ترقی کی منازل کو طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کی ہر دریافت انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا واضح ثبوت دیتی جا رہی ہے، اور کچھ ایسا ہی ایک دریافت میں ایک بار پھر سامنے آیا ہے کہ جس کی روح سے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کی سچائی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ دریافت اس قدر بڑی اور واضح ہے کہ اس دریافت کو کرنے والے ماہرین بھی اس کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جوڑے بغیر نہیں رہ سکے، اور ان کا بے ساختہ ہو کر یہ کہنا تھا کہ یہ تو ہو بہو ویسا ہی مشاہدہ ہو رہا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا تھا۔ یہ نئی دریافت کیا ہے اور اس دریافت کا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو اس خاص ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بڑی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، شب معراج کے مبارک سفر کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر اپنے پاس بلایا، اور حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانوں کو پار کر کے عرش تک پہنچے، اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے محبوب کے درمیان جو بات ہوئی اس کے بارے میں ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ اور اس سفر کے دوران نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدات ہوئے اس کو انہوں نے ہمارے لیے بیان فرما دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ کرام جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ سفر کیسا تھا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ براق جیسی تیز سواری پر آسمانوں کا سفر کر رہے تھے تو اس سفر کی آواز کیسی تھی؟ کیونکہ ناظرین، یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، اور نہ ہی پہلے یہ سفر کسی بشر کو نصیب ہوا۔ یہ صرف ہمارے آقا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حق تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ ناظرین، صحابہ کرام کے تجسس سے بھرے سوالات کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس سفر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سے تمام حجابات ہٹا دیے تھے، اور اسی لیے وہ اس سفر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا سوال سن کر تبسم فرمایا اور فرمایا کہ جب میں آسمان کے سفر پر گیا تو میں نے کوئی ایک ایسا کونا بھی نہیں دیکھا جہاں 4 انگلیوں جتنی جگہ باقی ہو اور وہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ اللہ نے ہر جگہ کے لیے بے شمار فرشتے پیدا کر رکھے ہیں، اور ان تمام فرشتوں کا کام اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب میں سفر معراج پر جا رہا تھا تو میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی تو تمام آسمان ایسے لرز اور چٹک رہے تھے کہ جیسے ابھی گر جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے حیرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اتنے مضبوط اور بڑے آسمان کیسے چٹک سکتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ جب وہ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو ان کی آوازوں سے آسمان چٹکنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم،
یہ وہ حدیث مبارکہ کا پس منظر ہے جس میں رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران اپنے مشاہدات کو بیان فرما دیا۔ اب اگر سائنس کی بات کریں تو چند سال پہلے تک تو سائنسدان یہ سوچتے تھے کہ خلا میں چونکہ کسی قسم کا کوئی مادہ موجود نہیں ہے اور اس میں ایک بہت بڑا ویکیوم پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے، اور خلا ہر طرح سے بہت سخت خاموش ہے، کیونکہ مادہ نہ ہونے کی وجہ سے ویکیوم کے اندر آواز سفر نہیں کر سکتی، تو اسی لیے خلا بالکل خاموش ہے۔ اور یہ بات سچ بھی ہے کہ ابھی تک جتنے بھی لوگ خلا میں گئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے خلا میں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سنی، اور نہ ہی کوئی آواز خلا میں سنی جا سکتی ہے۔ سائنسدان اس بارے میں تحقیق کرتے رہے کہ اگر خلا میں آواز سنائی دیتی تو وہ آواز کیسی ہوتی۔ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں تمام سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج میں ہر روز اربوں کھربوں ٹن مادہ روز جلتا ہے، جس کی وجہ سے ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر سورج کے ان دھماکوں کی آواز کو سنا جا سکتا تو یہ آواز کس قدر بلند اور خوفناک ہوتی، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ہماری گلیکسی ملکی وے میں جہاں اربوں سیارے گردش کر رہے ہیں، اور اگر ان کی گردش کی آوازوں کو سنا جا سکتا تو ان کی آوازیں کیسی ہوتی؟ شاید کوئی بھی انسان ان آوازوں کو اپنے کانوں سے سن بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ سن لیتا تو اس کا دماغ کسی غبارے کی طرح پھٹ جاتا۔ اس پر سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کا آغاز کیا، اور انسان جتنے بھی سیارے اور ستاروں کو جانتا ہے ان سب کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ کیا گیا۔ پھر ایک مخصوص کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ان کی فریکوینسیز کو اس طرح سے شیپ دیا گیا کہ ہمیں دکھائی دی جانے والی فریکوینسیز جس میں ستارے اپنے مادے کو انرجی اور روشنی میں تبدیل کر رہے تھے، اس کو ایک آواز میں کنورٹ کیا گیا، اور اس طرح سائنسدان خلا کی آواز کو ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو سائنسدانوں کی ریکارڈ کردہ خلا کی اس آواز کو سنواتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ آواز سنی جو بے حد بلند اور ردھم میں گونج رہی ہے، جیسے بے شمار لوگ ایک ہی آواز میں مل کر تسبیح کر رہے ہوں اور یہی عمل مسلسل دہرا رہے ہوں۔ اور جب سائنسدانوں نے اس آواز کو سنا تو اس میں سے ایک سائنسدان کا کہنا تھا کہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور یہ بے ساختہ بیان حقیقت پر مشتمل ہے، جس کے بارے میں ہمارے آقا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ ناظرین، یہ دریافت اس قدر حیرت انگیز ہے کہ سائنسدان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت نے جس طرح سے ہماری زمین کو خلا کی مدد سے اس آواز سے محروم کر دیا ہے، یہ انسانوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر اللہ کا بنایا ہوا یہ خلا موجود نہ ہوتا اور یہ آواز ڈائریکٹ انسان کے کانوں تک پہنچتی تو دنیا میں کسی بھی انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا۔ بے شک وہی ذات با اختیار، قادر و مطلق، سب جاننے والی ہے، اور وہی سب کا پروردگار ہے، سب کا معبود ہے، سب کا پالنے والا ہے، اور سب کو 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔